السلام علیکم۔ آج ہم ذہنی صحت کے حوالے سے بات کریں گے اور ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ذہنی صحت یا جسے ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ذہنی صحت میں ہماری ایموشنل، سائیکالوجیکل اور سوشل ویل بینگ آ جاتی ہے، جیسے کہ ہم کیسا سوچتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں اور کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے اسٹریس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں، لوگوں سے کس طرح سے میل جول رکھتے ہیں اور کس طرح سے اپنی زندگی کے اہم فیصلے لیتے ہیں، یہ سب ہماری ذہنی صحت میں آ جاتا ہے۔ ذہنی صحت ہماری زندگی کے ہر حصے میں بہت امپورٹنس رکھتی ہے، چاہے وہ بچپن ہو، ٹین ایج ہو یا پھر ایڈلٹہڈ ہو۔ ذہنی صحت امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ہماری جسمانی اور ذہنی صحت ایکولی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ جیسے کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہو جائے تو اس کے اندر باقی جسمانی بیماریاں پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ شوگر، دل کی بیماریاں اور برین اسٹروک وغیرہ۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی کینسر وغیرہ ہے تو اس کے اندر باقی ذہنی بیماریاں پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ ڈپریشن وغیرہ۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا ہماری ذہنی صحت وقت کے ساتھ چینج ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہماری ذہنی صحت وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو سکتی ہے، اور یہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کی زندگی کی ڈیمانڈز اس کے پاس موجودہ صلاحیت سے بڑھ جائے تو اس کی ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہماری ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے؟ بچپن میں اگر کوئی بچہ سیکشول یا فزیکل ابیوز کا شکار ہو رہا ہے، یا اس نے کوئی مار پٹائی کو دیکھا ہے، یا اس کی کسی قریبی کی ڈیتھ ہو جائے، جیسے کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ، تو اس کی ذہنی صحت متاثر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی شدید قسم کی جسمانی بیماری ہے، جیسے کہ کینسر یا شوگر وغیرہ، تو اس کی بھی ذہنی صحت متاثر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکلز موجود ہوتے ہیں، اگر ان میں گڑبڑ ہو جائے تو ہماری ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی قسم کا نشہ کر رہا ہے یا اکیلے رہنا پسند کرتا ہے تو اس کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی انسان کو اپنے گھر سے، اپنی جاب سے اور اپنے قریبی رشتوں سے کنٹینیوس اسٹریس مل رہا ہے تو بھی اس کی ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ اب میں کچھ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ڈسکس کروں گی جو کہ ہماری ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی روٹین میں کوئی تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیں اور کوئی ایسا کام کریں جو آپ کو پسند ہو۔ جیسے کسی کو ریڈنگ کرنا پسند ہوتا ہے، کسی کو لکھنا پسند ہوتا ہے، کسی کو کوکنگ کرنا پسند ہوتا ہے، کسی کو پینٹنگ، جو بھی آپ کو کام پسند ہے، اپنی روز کی روٹین میں کوئی ایسا ٹائم فکس کریں جس میں آپ وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہو۔ اپنے گھر کو سامان سے کم رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ اپنی ٹو ڈو لسٹ کو کم کریں۔ ٹو ڈو لسٹ کیا ہوتی ہے؟ ہم روز صبح جب اٹھتے ہیں تو ہم ایک اپنے دماغ میں ایک پوری لسٹ تیار کر لیتے ہیں کہ آج مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ منتشر رہتا ہے، وہ خالی نہیں ہوتا، اور یہ ہمیں ایک سٹریس دے رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھار اپنی اس ٹو ڈو لسٹ کو کم کر دیں کہ آج میں کچھ نہیں کروں گی، آج میں اپنے ذہن کو ریلیکس کروں گی، تو آپ خود اگلے دن محسوس کریں گے کہ آپ بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ لوگوں کو نہ کہنا سیکھیں۔ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہاں تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ چیز ہمارے ذہنی صحت پہ منفی اثرات پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اپنی نیند کو فوقیت دیں۔ ہم باقی ضروری کام کرتے ہیں لیکن اپنی نیند کو فوقیت نہیں دیتے، نیند کو چھوڑ کے ہم ضروری کام کرتے ہیں۔ تو اپنی نیند کو بھی اتنا ہی ضروری سمجھیں جتنا کہ آپ اپنی باقی کاموں کو ضروری سمجھتے ہیں۔ مائنڈفل ہوں۔ مائنڈفل ہونا کیا ہے کہ جس جگہ ہم فزیکلی پریزنٹ ہیں، مینٹلی بھی ہم اسی جگہ پہ موجود ہوں۔ ہم فزیکلی تو کسی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن بٹا ہوا ہوتا ہے، ہمارا ذہن وہاں نہیں ہوتا جہاں ہم خود پریزنٹ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جہاں آپ فزیکلی پریزنٹ ہیں، مینٹلی بھی آپ وہیں پہ پریزنٹ ہوں۔ جب آپ ذہنی طور پہ بہتر محسوس نہ کر رہے ہوں تو کسی سے بات کریں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی مسئلے مسائل دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو ہم بہت بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اپنے رشتوں پہ کام کریں، انہیں ہیلدی بنائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ،
اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم گزاریں، اگر کوئی مسئلہ ہے فیملی میں اس کو ڈسکس کریں، اس سے بھی آپ کافی بہتر محسوس کریں گے۔ کچھ نئی اسکل سیکھیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک سینس آف اچیومنٹ ملتا ہے اور ہم بہتر محسوس کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنے اندر کوئی نئی اسکل ڈیولپ کریں تاکہ آپ بہتر محسوس کریں۔ ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔